الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهوره إلا كان زاده إلا النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اس میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس کی پرورش مال حلال سے ہوئی ہو، اور اس شخص کی زندگی بہتر نہیں ہے جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مال حرام کماتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا ہے، نہ اس کے کاموں میں برکت دی جاتی ہے، اور جب انسان اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ مال اس کی اخروی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹایا کرتا ہے، لیکن وہ برائی کو کس سے مٹاتا ہے؟ اچھائی سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ ناپاک اور پلید چیز کو ناپاک و نجس چیز نہیں مٹا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پاکیزگی سے متصر رہنے کی تعلیم دی ہے، اور برابر اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو نجاست اور گندگی سے کیا ہے بھائی؟ محفوظ رکھو۔ جس طرح عبادات کی انجام دہی کے لیے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مومن کے باطن کا پاک صاف ہونا بھی ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے سب سے اہم چیز حرام غذا سے بچنا ہے، کیونکہ جو شخص حرام کھانے اور حرام کمانے سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو پاک و صاف کر دے گا اور اس کی نیکیوں کو قبولیت سے نوازے گا، ورنہ دونوں جہان کے خسارے کے سوا انسان کے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ ابھی جو روایت اوپر گزری ہے اسی طرح کی تعلیم سے متعلق ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کی نصیحت کو واضح فرماتے ہوئے یہ کہا، اس کی 3 نہایت بڑی اور اہم خرابیوں اور نقصانات کو ذکر فرمایا ہے۔ کتنے نقصانات کو؟ 3 نقصانات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جس سے نمبر 1 ہے لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ۔ مال حرام کا پہلا نقصان ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ انسان حرام و ناجائز طریقے سے کمائی گئی دولت سے کتنا ہی کیوں نہ صدقہ کر دے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں کتنا ہی کیوں نہ دے دے، وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا، نہ وہ نجات کے لیے کافی ہوگا، اور نہ اس طرح کے صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے میں کامیابی ملے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ بلا وضو کے نماز قبول نہیں کی جاتی، اور اسی طرح حرام مال سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ناجائز طریقے سے کمائی گئی دولت سے اگر مسجد بنوا دیا جائے، یا کیا بنوا دیا جائے بھائی؟ مدرسہ بنوا دیا جائے، یا کوئی اور دیگر رفاہی کام کرا دیے جائیں تو گناہ مٹ جائے گا، یہ ناجائز دولت جائز ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مال حرام سے کیا گیا صدقہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی یہ رائے ہے کہ مال حرام سے صدقہ کرنا بھی ایک ناجائز اور حرام عمل ہے۔ کیا ہے؟ اہل علم کیا فرماتے ہیں کہ جو صدقہ مال حرام سے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز اور ایک حرام عمل ہے، جس سے ہر ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس حرام مال ہو، مثلا سود وغیرہ کا پیسہ ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس مال کو بلا اجر و ثواب کی نیت کے غریبوں اور فقیروں کو دے دے۔ کس کو دے دے؟ غریبوں اور فقیروں کو دے دے، نہ خود استعمال کرے اور نہ اجر و ثواب کی نیت سے کسی کو دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کے زمرے میں آتا ہے، جس سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، مال حرام کا دوسرا نقصان بیان کرتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال حرام کو برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس سے؟ حرام مال کو برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس مال کو جہاں بھی استعمال کیا جائے گا وہاں خیر و برکت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کو اگر کاروبار میں لگایا جائے گا تو بیٹھ جائے گا، اگر گھر میں لگایا جائے گا تو پریشانیوں کی جگہ بن جائے گی، اولاد کو کھلایا جائے گا تو وہ نافرمان ہو جائے گی، اور بیوی کی فرمائشوں کو پورا کیا جائے گا تو عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دے گا۔ کس کو لگا دے گی بھائی؟ عزت اور ناموس کو داؤ پر لگا دے گی۔ یعنی ہم اس کو جہاں بھی لگائیں گے اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا، ہماری اولاد بھی بگڑ جائے گی، اسی طرح ہمارے گھر میں ایک پریشانی آ جائے گی، بیوی کیا ہو جائے گی؟ نافرمان ہو جائے گی، اسی طرح جو ہماری عزتیں ہو سکتی ہیں ادھر ادھر اس کو اچھالے گی۔ آج کل مسلمان بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، اچھی خاصی اس کی آمدنی بھی ہے اور تنخواہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تنگ دستی کا وہ شکار ہے۔ اکثر یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ پیسے کب آئے اور کب ختم ہو گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ضروریات کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ناجائز آمدنی کا وبال ہے۔ کس کا وبال ہے؟ بھائی ہماری ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہمارے مال ختم ہو جا رہے ہیں، تو یہ کس کی نحوست ہے؟ صرف و صرف ناجائز کمائی کی نحوست ہے۔ حرام کمائی کے علاوہ بھی کچھ بے برکتی کے اسباب ہیں، اس کو بھی سن لیا جائے تو بہتر ہے۔ گناہوں کی کثرت، جب معاشرے میں خدا تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں اور لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے لگتے ہیں تو برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کھلم کھلا گناہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جان و مال اور کاروبار میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، بندے کو گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس سے بھائی؟ رزق سے اور برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں دھوکہ دھڑی اور بے ایمانی کا عام ہونا بھی رزق کے تنگی کا سبب ہے۔ کیا بھائی؟ اگر معاشرے میں ہمارے دھوکہ دھڑی ہوگی تو اس میں رزق کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل بازاروں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے، ارے ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ لوگ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اور اس کے باوجود یعنی جھوٹے قسمیں کھا کھا کر کے دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ جب امت اس حالت کو پہنچ جائے تو برکت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ یعنی جب ہر انسان جھوٹ ہی بولے گا اور بعد میں جھوٹ بولنا، اگر دکان پر بیٹھا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا، اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا، تو اس سے اس کے مال میں برکت نہیں رہ سکتی ہے، بلکہ اس کے مال سے برکت اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ الحلیف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا یہ برکت کے ختم کرنے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح جب سماج میں سودی لین دین کا رواج ہو جائے تو برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سود لینے لگے اور آپس میں اس کا رواج بڑھ جائے تو برکت کے دروازے کیا ہے میرے بھائی؟ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ سود کو مٹاتا ہے۔ کس کو مٹاتا ہے؟ سود کو۔ اور یقیناً جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹائے اس میں خیر و برکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سودی لین دین میں پھنستے رہتے ہیں
ان کے ہاتھ پریشانیوں اور ذلتوں کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ ان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ صرف ذلت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے جو سود کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 3 جو اوپر ابھی سلسلہ چلا آ رہا تھا حدیث کے جو تیسرا جز ولا یترکہ خلف ظہرہ الا کان زادہ الا النار، حرام مال کا تیسرا نقصان بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال کا نقصان صرف زندگی یا دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، صرف زندگی اور دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان موت کے بعد آخرت تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال حرام چھوڑ کر مرنے والا اپنے ترکے کی وجہ سے جہنم کے آگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جتنے لوگ اس حرام مال کو استعمال کریں گے ان سب کا وبال بھی اسی جمع کرنے والے کے سر جائے گا۔ یعنی جو مر گیا ہے، جس نے حرام مال کو چھوڑا ہے، اس کے بعد جو اس کے وارثین جو بچتے ہیں جو اس کو لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو بعد میں تقسیم ہوتی ہے اولاد وغیرہ میں، تو اگر وہ اس کو استعمال کریں گے حرام مال کو تو اس کا وبال کہاں جائے گا؟ جو شخص مال چھوڑ کر گیا ہے اسی کے اوپر اس کا وبال جائے گا، کیونکہ اس نے خود بھی حرام مال استعمال کیا ہے اور اپنے ورثہ کے لیے بھی ناجائز دولت چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہوگا؟ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحب وكل لحم نبت من السحب كانت النار اولى به، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے بنا ہوا ہو۔ کون گوشت؟ وہ گوشت جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا جو حرام مال سے بنا ہوا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام مال سے بنا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی بہتر اور اولا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اصول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ناجائز اور حرام مال میں سے دیے گئے صدقے سے برائیوں کو نہیں مٹایا کرتے، بلکہ اچھے اور پاک اور حلال مال میں سے دیے گئے صدقات سے گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرماتا ہے، کیونکہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس سے گناہ کا مٹنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بھائی جب ہمارا صدقہ ہی نہیں قبول ہوگا تو گناہ کہاں سے مٹے گا؟ بلکہ اس کے لیے پاک اور حلال مال کا ہونا ضروری ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہمارا مال پاک ہو اور حلال ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ایک یادگار ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک یادگار ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اس روایات میں حرام کمائی، ناجائز دولت کی جن نحوستوں اور نقصانات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک مومن کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ پوری امت کو حرام کا کھانے اور کمانے سے بچنے کی